اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الكونین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، اس خمسہ مجالس کی آج ہماری اور آپ کی تیسری گفتگو ہے، اور ہمارا موضوع حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امتحان الہی۔ یقیناً تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اس معبود حقیقی کے لیے، اس رب کے لیے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کا انتظام کیا، اور اس کے لیے ہر وہ چیز مہیا کی کہ جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو انسان یہ کہہ دے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی مگر پروردگار نے اس چیز کو پیدا نہیں کیا۔ انسان نے تمام نعمتوں سے استفادہ کیا، تمام نعمتیں استعمال کی، یہ سب انسان کے لیے کس نے پیدا کی؟ خدا نے پیدا کی ہے۔ وہ ذات، وہ پروردگار کے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، وہ پروردگار کی جو رب العالمین ہے، وہ پروردگار کی جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ ایک ایک نام پروردگار کا اپنے اندر ایک معجزہ ہے اور ایک دنیا ہے۔ اگر ایک نام کو بھی ہم درک کر لیں، ایک اسم کی بھی اگر ہم خدا کے ایک نام کی حقیقت کو بھی پہنچ جائیں تو صاحب کرامت بن جائیں۔ واقعی یہ اسماء پروردگار کے، یہ اسماء بڑے مبارک ہیں، یہ اسماء بڑے فضائل رکھتے ہیں، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ ان اسماء کے سہارے سے انسان بڑے سے بڑے کاموں کو آسانی سے کر سکتا ہے۔ یہ خدا کے اسماء، یہ اسماء پروردگار۔ انہی اسماء سے ایک اسم پروردگار کا، ایک نام خدا کا ہے ستار العیوب۔ بڑا خوبصورت نام ہے۔ ستار کہتے ہیں چھپانے والے کو، اور عیوب جمع ہے عیب کی۔ ہر انسان میں عیب ہوتا ہے، معصوم کے علاوہ وہ کہ جس کو اس نے مشخص کر کے بھیجا ہدایت کے لیے، جس کو انتخاب کر کے بھیجا ہدایت کے لیے، ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ لیکن جو انسان ہے ظاہراً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی انسان میں ہو جاتی ہے۔ انسان کسی نہ کسی خطا میں، کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہی حالت ہے۔ اب پروردگار کا کام یہ ہے ستار العیوبی کرتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے انسان کے۔ خدا انسان کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتا، عیبوں کو چھپاتا ہے، اور اپنے بندوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں۔
ایک دوسرے کے عیبوں کو ظاہر نہ کریں۔ یہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی کئی آیتوں میں ارشاد فرمایا، جس میں سب سے اہم آیت سورہ حجرات کی آیت ہے، جس میں پروردگار کہتا ہے وَلَا تَجَسُّسْ، ایک دوسرے کے عیبوں کے بارے میں جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کے عیبوں کے ذریعے سے ان کو مت پکارو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی ستار العیوب ہے، بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ ستار العیوب بنے، دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں، میرے بندے کے عیبوں کو ظاہر نہ کریں۔ عزیزان گرامی، یہی تو ہوا تھا جناب موسیٰ کی قوم کے ساتھ میں، جب پروردگار عالم سے جناب موسیٰ نے تقاضا کیا کہ پروردگار ہماری قوم پر بارش نہیں ہو رہی ہے، مجھے بتا دے کہ آخر کیا سبب ہے میرے خدا کہ اس قوم پر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ قوم بارش سے محروم ہے، پریشان ہے، ان کے کھیت سوکھ چکے ہیں، ان کا سوکھا پڑ چکا ہے، اب انہیں پانی کی سخت ضرورت ہے، آخر بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے، کس چیز میں کمی ہے؟ تو خدا جواب دیتا ہے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک ایسا گنہگار موجود ہے کہ اگر وہ تمہاری قوم میں رہے گا تو تمہاری قوم پر میری رحمتیں نہیں برس سکتی، تمہاری قوم پر بارش نہیں ہو سکتی۔ بڑی یہ اہم بات ہے عزیزان گرامی۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو خود انسان کے لیے بھی اور اس کے آس پاس بیٹھنے والوں کے لیے بھی سبب بنتے ہیں کہ خدا اس انسان پر اور اس کے آس پاس جو بیٹھے ان پر نزول رحمت نہ کرے، ان پر سے اپنی رحمتوں کو روک لے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میں کیسے پہچانوں؟ اب جناب موسیٰ قوم کے پاس آئے، اعلان کیا، اے میری قوم کے لوگوں، خدا نے کہا ہے کہ بارش تب تک نازل نہیں ہوگی جب تک میری قوم سے وہ گنہگار شخص باہر نہ نکل جائے۔ اب جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ خود وہ شخص باہر آ جائے، اور وہ شخص خود باہر آئے، ورنہ میں کسی طریقے سے پتہ لگاؤں اور اس کو باہر نکالوں تو یہ اس کے لیے بھی بے عزتی کا باعث ہوگا۔ یہاں موسیٰ نے یہ اعلان کیا، ادھر جو گنہگار شخص تھا وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، خدا کی طرف متوجہ ہوا اور خدا سے متوجہ ہو کے کہتا پروردگار استغفرک واتوب الیک، پروردگار میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، گناہ کیا تھا لیکن تیرا مجرم تھا، آج تیرا مجرم تیرے بندوں کے سامنے بدنام نہ ہو جائے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پروردگار تیرا مجرم ہوں، تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، مگر کہیں تیرے بندوں کے سامنے ذلیل ہو گیا تو پروردگار میں کس طریقے سے تیرے بندوں کو منہ دکھاؤں گا۔ یہاں وہ دل ہی دل میں خدا سے متوجہ ہوا اور اس طرف بادل آئے، باران رحمت کا نزول ہوا، لوگ خوش ہوئے، شاد ہوئے، مسرور ہوئے۔ جناب موسیٰ حیران ہوئے، کوہ طور پر گئے، پروردگار ابھی تو پتہ بھی نہیں لگا تھا گنہگار کون ہے، ابھی سے باران رحمت کو نازل کر دیا تو آواز قدرت آئی، موسیٰ اب وہ گنہگار نہیں رہا، اب اس نے توبہ کر لی اور ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب جناب موسیٰ نے کہا پروردگار تیری رحمت ہے، تو جس کی توبہ چاہے قبول کر لے، تو جس کو چاہے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کا نبی کیا اعتراض کروں گا؟ کم سے کم اتنا بتا دے کہ کون تھا، فقط مجھے بتا دے۔ اب پروردگار نے کہا کہ موسیٰ جب تک وہ گنہگار تھا میں نے تب تمہیں نہیں بتایا، اب وہ میرا بندہ بن چکا ہے تو میں اب تم کو کیوں بتاؤں؟ عزیزان گرامی، بڑی توجہ کی منزل ہے یہاں، جب پروردگار یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے کسی بندے کے عیب کو اپنے پسندیدہ اولی العزم نبی کے سامنے ظاہر کرے، تب خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ اپنے کسی بندے کے عیب کو اپنے نبی کے سامنے ظاہر کرے، تو خدا کو یہ کیسے پسند ہوگا کہ اسی کے بندے ایک دوسرے کے عیبوں کو ایک دوسرے سے ظاہر کریں، ایک دوسرے کے عیبوں کو بیان کرے مجمع میں، کیونکہ وہ خدا خود ستار العیوب ہے، اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ہمارے نہ جانے کتنے عیب، کتنی خطائیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہمارے سامنے ہمارے لیے آشکار ہو جاتی، لوگوں پر آشکار ہو جاتی، تو لوگ ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیتے۔ یہ خدا کی ستار العیوبی ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہماری تعریف معاشرے میں عام کی ہوئی ہے۔ یہ خداوند عالم کا کرم ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں یہ درس لینا چاہیے اس فرش ازا سے کہ ایک دوسرے کے
عیب کو اگر ہم جان گئے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس عیب پر پردہ ڈالیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے عیبوں کو چھپائے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو خیال رکھیں، ان کو چھپائیں. ہاں، اگر کوئی چیز قابل اصلاح ہو تو اس سے بیان کی جائے کہ جس کے اندر وہ چیز موجود ہے. عزیزان گرامی، یہ پروردگار ستار العیوب ہے جو عیبوں کو چھپاتا ہے. بس میں نے تمہید کی گفتگو کو تمام کیا. پروردگار قرآن مجید کی آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ بھی آزمائش خدا ہے. میرے بندے میری کتنی اطاعت کرتے ہیں، میرے کتنی فرما برداری کرتے ہیں. عزیزان گرامی، رسول خدا کی خدمت میں کچھ لوگ آئے تھے اور آنے کے بعد کیا کہا تھا؟ پروردگار عالم جو ستار العیوب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگ آتے ہیں اور رسول سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا سے آپ محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی خدا سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں بھی خدا سے محبت ہے. اب یہ کیسے ثابت ہو کہ ہماری محبت سچی ہے یا آپ کی محبت سچی ہے؟ قرآن مجید نے ایک اصول دے دیا. اگر ثابت کرنا ہے کہ تمہاری محبت سچی ہے یا میری محبت سچی ہے، رسول نے کیا کہا؟ آیت آئی. اب آیت میں خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول، ان سے کہہ دو کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اب تمہارے لیے اس دعوے کے ساتھ لازم ہے کہ اس کے رسول کی یعنی میری اطاعت کرو. جب تک میری اطاعت نہیں کرو گے تمہارا دعویٰ بیکار ہے، تمہارے دعوے میں کوئی دم نہیں ہے. یعنی خدا سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو اب رسول کی اطاعت واجب اور ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کے اطاعت کے بنا خدا کی محبت تک پہنچ نہیں سکتے. اور بڑی عظیم منزل یہاں پر بیان کی، بڑی افضل منزل بیان کی. ایک طرف کہہ رہے تھے ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا نے کہا نہیں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی رسول کی اتباع کرو. اب رسول کی اتباع کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. عزیزان گرامی، ہمارا کہنا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہے، خدا کا کہنا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہے. اگر ہم اطاعت رسول کرنے لگ گئے تو اب ہم محبوب خدا بن جائیں گے اور خدا ہم سے محبت کرنے والا بنے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان امتحانات کی منزل سے گزرا جائے، امتحانات کو سر کیا جائے. بڑے بڑے امتحان لیے پروردگار عالم نے، بڑے بڑے نبیوں سے امتحان لیے، ہم سے بھی لے رہا ہے، آپ سے بھی لیتا ہے. یہ زندگی کے مصائب، زندگی کی مشکلات، یہ بھی ایک طریقے کا امتحان ہوا کرتی ہے. عزیزان گرامی، انسان کو چاہیے کہ ان مشکلوں میں اپنے حوصلے کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے. یہ امتحان انسان کو دینا ہے. یہ نہ سوچے کہ کوئی شخص ایسا اس کائنات میں ہے کہ جس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی، جس کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی. کائنات میں ہر کوئی کسی نہ کسی مشکل میں، کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات امتحان گاہ ہے، یہاں ہمیں امتحان دینا ہے. عزیزان گرامی، کوئی آپ نے دنیا میں کوئی ایسا امتحان دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. آپ نے دنیا میں اگر کوئی ایسا امتحان دیکھا ہو کہ جہاں امتحان کے سوال بھی بتائے جاتے ہوں اور ان سوالوں کے ساتھ ساتھ پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہو کہ امتحان میں کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا؟ کوئی امتحان ہے ایسا کہ جہاں پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہو کہ امتحان میں کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا؟ لیکن یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ امتحان تو لے رہا ہے مگر پہلے سے نتیجے کا اعلان کر دیا. پروردگار تیرے امتحان میں کامیاب کون ہوگا؟ آواز آئی وبشر الصابرین، میرے امتحانات میں وہی کامیاب ہوگا کہ جو صبر کرنے والا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی امتحان میں کامیاب ہونے کی چابی خدا نے بتا دی. کون کامیاب ہوگا؟ صبر کرنے والا. وبشر الصابرین،
بڑی عظیم نعمت کا نام صبر ہے۔ صبر کس چیز کو کہتے ہیں عزیزان گرامی؟ اگر یہاں ہم صبر کو سمجھ گئے تو ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں جو امتحانات دینا چاہتے ہیں ان امتحانات میں کامیاب اور کامران ہو کے نکلیں گے۔ خدا کی مصلحتوں کے آگے اپنے سر کو جھکا لینا صبر ہے۔ خدا کے حکم پر اپنے آپ کو راضی رکھنا صبر ہے، یہ صبر ہے۔ لیکن ہرگز یہاں صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں کو کوتاہ کر لے، انسان خود اپنی محنت سے رک جائے، نہیں۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بعض لوگ صبر کا کچھ اور مطلب نکالتے ہیں، مثلا پروردگار عالم نے ہمیں دولت نہیں دی، ہمیں پیسہ نہیں دیا، ہمیں مال نہیں دیا اور ہم صبر کر رہے ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ انسان محنت نہ کرے اور پھر کہے کہ مجھے کوئی دولت ہی نہیں ملی، میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے کوتاہی کی ہے۔ خدا نے جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا تھا آپ اس کی تلاش میں ہی نہیں نکلے، یہ صبر نہیں ہے۔ ہاں، اگر تلاش میں نکلتے، آپ محنت کرتے، زحمتیں اٹھاتے اور پھر پھل نہ ملتا، اب جو کرتے وہ صبر ہوتا، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کہتے ہیں اپنی محنت کے بعد میں نتیجے کی امید خداوند عالم سے رکھنا، اور اب نتیجہ اگر ہماری امید سے کم ہے پھر اس پر راضی رہنا، یہ صبر ہے۔ اور کامیابی امتحان میں اسی کے لیے ہے کہ جو صبر کر لے، جو صابر بن جائے۔ اور عزیزان گرامی، علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ صبر 3 طرح کے صبر ہوتے ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر کے 3 درجے ہیں۔ ایک صبر، صبر بر اطاعت، خدا کی اطاعت میں صبر کرنا۔ دوسرا صبر، صبر بر معصیت، نافرمانی میں صبر کرنا۔ تیسرا صبر، صبر بر مصیبت، مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ خدا کی اطاعت میں صبر کرنا پہلی قسم صبر کی، خدا کی اطاعت میں صبر کرنا۔ بڑی مشکل ہے خدا کی اطاعت، لیکن صبر کر رہا ہوں۔ صبح کا وقت ہے، سردی کی راتیں ہیں، انسان کے لیے گرم اور نرم بستر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ انسان جائے اور جانے کے بعد میں وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو، بڑی زحمتوں کا کام ہے واقعا، صبح کی اور سرد راتوں میں نماز پڑھنا۔ یہاں انسان اگر صبر کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ صبر کرے، صبر بر اطاعت۔ خود روزہ صبر کا نام ہے۔ انسان کو طلوع فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، سامنے کھانا ہے لیکن صبر کر رہے ہیں، سامنے پانی رکھا ہے مگر پی نہیں رہے، صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر بر اطاعت ہے، خدا کی اطاعت پر صبر کرنا۔ ہم اور آپ خدا کی اطاعت پر اگر صبر کریں گے تو آگے کے صبر کی منزلیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، صبر خدا پر اطاعت پر صبر بڑی عظیم چیز ہے۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ جو نماز شب پڑھنے میں کامیاب ہیں اور پابندی سے نماز شب پڑھتے ہیں، وہ یہی صبر ہے کہ جو ان کے پاس پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو رمضان میں کوئی روزہ نہیں چھوڑتے، یہی صبر ہے کہ جو ان کے پاس پایا جاتا ہے۔ وہ لوگ کہ جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، یہی صبر ہے کہ جو ان کے پاس پایا جاتا ہے۔ مشکل ہے عبادتوں میں زحمت بہت ہے، مگر ان زحمتوں کو خدا کے لیے برداشت کرنا، یہ صبر بر اطاعت کہلاتا ہے، یہ صبر بر اطاعت کہلاتا ہے۔ ہم ذرا سی مشکلات میں اس صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سے ایسے مواقع پیش آتے ہیں، صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ ہاں، ایسے مواقع ہمارے سامنے، نظروں کے سامنے۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا باہر اور رو رہا تھا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا جو والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد کافی دیر ہو گئی، ادھر کے کام ادھر کے کام، مصروفیت، کفن کا انتظام کرنا، غسل کا انتظام کرنا، اس کے بعد تشییع جنازے کے لیے جنازے کو قبرستان میں لے کے جانا، اس کے بعد گھر میں آنے کے بعد میں پرسہ داری کرنا۔ ہم نے کہا کیا ہوا؟ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ کہا مولانا گھر میں موت ہو گئی تھی، ہمیں کہاں ہوش تھا کہ ہم مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے، ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھا۔ خدا کو پتا ہے کہ ہم پر کیا گزری ہے۔ کہ یہ صبر پر اطاعت نہیں ہے۔
خدا نے یہ نہیں کہا کہ کسی کے چکر میں اپنی نماز کو بھول جاؤ، نماز واجب ہے۔ ہم نے تو اس صبر کی انتہا وہاں دیکھی کہ جہاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ تھی اور مصلی بچھا کر اس راکھ پہ زینب کبریٰ نے نماز شب کو ادا کیا۔ زینب سے زیادہ مصیبتیں کس نے دیکھی ہوں گی مگر جو ان مصیبتوں میں جلے ہوئے خیمے کی راکھ پر مصلی بچھا دے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صبر پر اطاعت، یہ زینب کے علاوہ آپ دیکھیں کہ زینب کی سیرت میں صبر پر اطاعت کتنا پایا جاتا ہے۔ امام حسین جناب زینب سے جب وصیت کر رہے ہیں، وصیت کیا کیا وصیتیں کی ہے؟ پہلی وصیت تو یہ کی ہے کہ میرے بعد اہل حرم کا خیال رکھنا، میرے چاہنے والا تک میرا پیغام پہنچا دینا، یتیموں کا خیال رکھنا، امامت کی حفاظت کرنا۔ ایک وصیت جو خاص اپنے لیے کی ہے وہ کیا ہے؟ اے زینب، اے میری بہنا، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اے حسین، آپ تو جا رہے ہو، آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد حسین زینب پر کیا کیا گزرے گی۔ شام غریبہ آئے گی، خیر میں جلا دیے جائیں گے، زینب کی چادر چھین لی جائے گی، زینب کو قید کر کے رسیوں میں باندھ کے کبھی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے جایا جائے گا، شام کے زندان میں رکھا جائے گا۔ زینب اتنی مصیبتوں سے گزریں گی اور آپ کہہ رہے ہیں، اے حسین، آپ فرما رہے ہیں کہ زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ شاید حسین جواب دے کہ تم نہیں جانتے، زینب کو میں پہچانتا ہوں، زینب کتنی بڑی عبادت گزار ہے، چاہے ساری دنیا کی مصیبتیں زینب کے آگے آ جائے مگر زینب کی نماز شب قضا نہیں ہو سکتی۔ اس حد تک صبر پر اطاعت زینب کے اندر موجود تھا۔ ساری دنیا کی مصیبتیں آنا ہے تو آ جائیں، زینب کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ منزل تو آئی کہ سید سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں آپ نماز شب بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں؟ کہاں بیٹے، اتنی کمزوری آ چکی ہے بدن میں کہ اب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رہی۔ بیٹھ کر نماز شب پڑھی ہے زینب نے مگر زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، کوئی کائنات میں ایسی مثال اگر ملے تو بتائیں، ایک خاتون ہو جس کے سامنے ساری مصیبتیں دنیا کی جس کے سامنے آ گئی ہوں، اولاد کا غم، ہم ایک غم پر، ایک موت پر ہمارے نماز یاد نہیں رہتی۔ ایک موت اگر گھر میں خدا نہ کرے ہو جائے، نماز یاد نہیں رہتی، ہمیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ وہ زینب کہ جس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو مار ڈالا گیا، وہ زینب کہ جس بھتیجے کو 18 سال پالا تھا اس کو شہید کر دیا گیا، وہ زینب کہ جس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا تھا، اس حسین کی گردن پر چھری چلا دی گئی۔ یہ ساری مصیبتیں اپنی جگہ۔ وہ زینب کہ جس کے سر کو کبھی سورج نے نہ دیکھا، اس کے سر سے چادر کو چھین لیا گیا۔ وہ زینب کہ جن کو خیموں میں آگ لگا دی گئی، وہ زینب کہ جس کو تازیانے مارے گئے۔ کتنی مصیبتیں زینب کے سامنے تھی مگر کسی ایک تاریخ نے یہ نہیں لکھا، کسی ایک روایت میں یہ نہیں آیا کہ زینب کی کوئی نماز شب قضا ہوئی ہو۔ یہ صبر پر اطاعت کی سب سے بڑی دلیل ہے عزیزان گرامی۔ انسان کامیاب اسی وقت ہوتا ہے ان مصائب میں کہ جب صبر کر لے، اور صبر کی پہلی قسم ہے صبر پر اطاعت۔ اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ خداوند عالم جو امتحان لے رہا تھا، ان امتحانات میں زینب کامیاب ہو کے نکلی تھی۔ بہت کامیاب فرد کا نام ہے زینب کہ جس نے ان امتحانات کو سر کیا مگر اطاعت میں کوئی کمی نہیں آئی، مگر عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی، مگر پروردگار کی بندگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ عزیزان گرامی، سید سجاد امام زین العابدین کا لقب ہے، امام زین العابدین کو سید سجاد کہتے ہیں، مگر اگر سجدوں کی دنیا میں کسی خاتون کا ذکر کیا جائے گا، اگر اطاعت کی دنیا میں کسی خاتون کو یاد کیا جائے گا تو زینب کبریٰ کو یاد کیا جائے گا۔ واقعاً زینب کبریٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے خدا کی اطاعت کے لیے ہر ظلم کو برداشت کر لیا۔
ہر ستم کو سہ لیا خداوند عالم کی رضا کے لیے۔ صبر کی باقی 2 قسمیں کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ یہ صبر بڑی مشکل چیز ہے۔ اب 3 قسمیں صبر کی: صبر پر اطاعت پر صبر کرنا، گناہوں پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا۔ کسی کے لیے ہو سکتا ہے ان 3 میں سے کوئی صبر آسان ہو، کوئی صبر مشکل ہو۔ زینب نے تینوں قسم کے صبر کو بخوبی انجام دیا اور احسن طریقے سے انجام دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ جو زینب نے کہا ہے کل انشاءاللہ مجلس میں بیان کیا جائے گا کہ اس کا نتیجہ زینب نے کیا بتایا ہے، اس کا نتیجہ۔ مگر عزیزان گرامی، زینب کے لبوں پر کبھی شکوہ نہیں آیا، کبھی شکایت نہیں آئی، کبھی زینب کے لبوں پر شکایت کے جملے نہیں آئے۔ زینب نے گلہ نہیں کیا۔ جناب زینب کی شام غریبہ میں چادر چھین لی گئی، زینب نے گلہ نہیں کیا۔ زینب نے اس مصیبت کو برداشت کیا۔ جناب ام کلثوم کو بے ردہ دیکھا، یتیموں کی بھوک و پیاس کو برداشت کیا، زینب نے گلہ نہیں کیا، زینب نے آہوزاری نہیں کی، زینب نے شکایت نہیں کی۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کو قید کر لیا گیا، کوفے لے جایا گیا، جناب زینب نے شکایت نہیں کی، گلہ نہیں کیا۔ شام لایا گیا، جناب زینب حوصلے کے ساتھ میں ہر معارکوں کو سر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب زینب کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ کون سا وقت تھا؟ جب جناب زینب کو ظالم کے دربار میں لے جایا گیا۔ قیامت کی مصیبت تھی زینب کا دربار یزید میں آنا، قیامت کی مصیبت تھی۔ ایسی مصیبت ٹوٹی ہے جناب زینب پر دربار یزید میں عزیزان گرامی کہ سید سجاد میں دیکھنے کی طاقت نہ رہی۔ ایسی مصیبت عزیزان گرامی سنیں گے جب جناب سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں گزری ہے تو امام کہتے تھے الشام الشام الشام۔ مولا 3 بار شام کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا بازار شام، زندان شام، دربار شام۔ ارے تمہیں کیا معلوم دربار شام میں کیا ہوا؟ ارے 700 کرسی نشین بیٹھے تھے، میری پھوپھی کھڑی ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، دربار شام کا منظر بڑا قیامت خیز منظر تھا جسے زینب کے قلب نے برداشت کیا۔ عزیزان گرامی، خدا جانے اس زینب نے دربار میں صبر کیسے کیا ہوگا، جس زینب نے دربار میں کھڑے ہو کے دیکھا کہ یزید اپنے تخت پہ غرور کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے، اور یزید کے سامنے ایک تشت ہے اور اس تشت میں بھائی کا کٹا ہوا سر ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور چھڑی سے امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر گستاخی کرنے لگتا ہے۔ ایک مرتبہ ہونٹوں کو چھڑی سے ہونٹوں پر وار کرتا ہے۔ جناب زینب کہتے ہیں بدبخت اپنی چھڑی کو روک لے، یہی وہ ہونٹ ہے، ارے میرے نانا جن ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے، ارے میرے بھیا کا کٹا ہوا سر، اب بھی تجھے چین نہ آیا؟ ارے کٹے ہوئے سر پہ بھی ظلموں پہ ظلم کر رہا ہے۔ یہ منظر جناب زینب نے دیکھا۔ دوسرا منظر جناب زینب کے سامنے دربار میں جو بڑا دردناک منظر تھا، وہ دربار میں جناب سکینہ کو دیکھ کر جناب زینب کا گریہ تھا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ جب دربار میں کھڑی ہوئی تھی، ایک درباری نے سکینہ کے چہرے کو دیکھا اور یزید سے مخاطب ہو کے کہا اے یزید، مجھے یہ بچی کلیزی میں چاہیے، مجھے یہ بچی کلیزی میں دے دے۔ جیسے ہی سکینہ نے سنا، ننھے ننھے ہاتھوں سے زینب کے ابا کے دامن کو تھاما، زینب کے پیچھے چھپ گئی۔ اے پھوپھی اماں، ارے اہل حرم تک کہ یہ بھی وقت آنا باقی تھا، ارے میں حسین کی دختر، مجھے کلیزی میں مانگا جا رہا ہے۔ زینب نے سکینہ کو چھپایا۔ اب ایک مرتبہ جواب دیتی ہے او بدبخت او بد کلام، اپنی زبان کو بند کر، تو چاہتا ہے ہم خاندان عصمت و طہارت کو کنیزی میں مانگے؟ عزیزان گرامی، یہ وہ وقت تھا کہ جناب زینب نے گفتگو کی ہے۔ اب جناب زینب نے جب کلام کیا ہے، یہ کلام یزید کو ناگوار گزرا۔
یہ کلام یزید کو ناگوار گزرا. ایک مرتبہ حکم ہوا کہ زینب کو قتل کر دیا جائے. جناب زینب کے سامنے تیسرا دردناک منظر آیا ہے. اب جناب زینب نے شکایت کی. اب جناب زینب کو ایک شکوہ کرنا پڑا. اب جب جیسے ہی یزید کے سپاہی زینب کی طرف تلوار لے کے آگے بڑھے، زینب کی باوفا کنیز فضا زینب کے آگے آ گئی. ارے جب تک فضا زندہ ہے شہزادی پر آج نہیں آئے گی. ارے جیسے ہی وہ لوگ فضا کی طرف بڑھے، حبش کے غلام کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ تلواروں کو نیام سے نکالا. یزید، ارے خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ہمارے ملک کی شہزادی ہے، اس پر وعدہ نہ ہو. زینب نے نجف کا رخ کیا. اے بابا، ارے آپ دیکھیں ایک کنیز کی حمایت کے لیے کتنے لوگ موجود ہیں، اور بنت رسول اور آپ کی دختر کوئی حمایت کرنے والا نہیں. آپ کی پوتی کو کنیزی میں مانگا جا رہا ہے. اے بابا، اب زینب سے صبر نہیں ہوتا. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.